فیصل واڈا صاحب، ایک آج آپ نے ٹویٹ کیا کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بس آپ کے بھی دن گنے چکے ہیں. آپ نے اپنے الفاظ میں جو بھی اس کو لکھا، تو کیا ان کے دن گنے جا چکے ہیں؟ ندیم ملک صاحب دیکھیں، میری کوئی کچھ کافی دنوں پہلے دونوں سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ان کو کہا تھا میرا ویسے ذاتی تعلق کا تو بہت اچھا ہے، لیکن جب آپ ملکی مفاد میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ ضرور دی تھی، لیکن برون منت وہ عمران خان صاحب کے ہی تھے اور کسی ایک خاص کے بھی تھے اور بڑے چہیتے بھی تھے، اور رائل فیملیز سے بڑا آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی اتنی موٹی فائل ہے اور یہ پہلی فائل ہے جس کی پہلے پنے کے اندر ہی اینڈ لکھا ہوا ہے، اسٹوری کا بگننگ کے بجائے اینڈ لکھا ہوا ہے. تو میں نے ان کو بتایا تھا اور ان دو عہدوں کے اوپر تو میں بڑا کلیئر تھا اور میں کہہ کے آیا تھا، میں نے کہا تھا آنے جانے والی چیز ہے، ٹھیک کو ٹھیک رکھیں. اور اس کا مطلب سنجرانی صاحب بس چند دنوں کے مہمان ہیں، یہ آپ کا خیال ہے؟ میرا خیال نہیں ہے، اللہ کے حکم سے میری کنوکشن ہے اس کے اوپر. شاید عقل مندی تو یہی ہوگی کہ وہ ریزائن کر دیں، یا جب ان کے اوپر نو ووٹ آف کانفیڈنس آئے گا تو میرے خیال سے اس سے پہلے ہی وہ ریزائن کر دیں گے جس وقت یہ موو ہوگا. تو دو آپشن ہے، یا پہلے ریزائن کر دیں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ جیسے نو ووٹ آف کانفیڈنس آئے گا. آپ کے خیال میں کب تک آ سکتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس؟ کسی بھی وقت بھی آ سکتا ہے. میں نے پیش کی الوداعی کھانے کی آفر کر دی ہے، اور اس کے بعد بھی ایک آئینی عہدہ ہے جو ایک سازش کے تحت استعمال ہو رہا ہے، وہ نیکسٹ ٹارگٹ ہے. تو پاکستان میں بہت کچھ کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے جو نقصان انہوں نے ان کو لوگوں نے پہنچایا ہے وہ سب چیزیں کلیئر کرنی ہے. کچھ چیزیں آپ کا پریزیڈنٹ الوی صاحب کی طرف اشارہ ہے. الوی صاحب میرے خیال میں اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں، الوی صاحب اچھے انسان ہیں، اچھے ڈینٹسٹ بھی اور اچھے انسان بھی ہیں. تو ان کے پیچھے کیوں پڑ گئے آپ؟ میں نے تو آئینہ عہدہ کہا ہے، تو آپ کی اسپیکولیشن ہے. صحیح ہے. ایک اور ایشو ہے جو تھوڑا ہیڈ ٹیڑھا ہے. ہم ٹی وی چینلز پہ عام طور پر کسی ملٹری آفیسر کا، جنرلز وغیرہ کا نام نہیں لیتے، کیونکہ عام طور پر پیمرا والے بھی اس پہ کنسرنڈ ہوتے ہیں، وہ بھائی لوگ بھی برا مانتے ہیں تو ہم گریز کرتے ہیں. لیکن جنرل فیصل نصیر کا، ڈی جی سی کا نام بہت زیادہ دفعہ ہے، اور اعظم سواتی کا معاملہ اس میں ان کا نام آیا. ارشد شریف میں بھی میرے خیال میں پروبیبلی عمران خان نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں ان میں سے ان کا بھی نام ہے، اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا. میرا نہیں خیال اس میں نام کوئی ہے، ان کا نام مجھے نہیں پتا، میرا نہیں خیال. I'm not sure، لیکن ان کا نام بار بار جلسوں میں آ رہا ہے، نام لے کر وہ کہہ رہے ہیں. ان کا رول کیا ہے؟ دیکھیں ندیم ملک صاحب، ایک تو جنرل فیصل جو ہیں وہ سب سے پہلے ایک بڑا غیرت مند آدمی اور بڑا غیرت مند فوجی ہے، اور میرے خیال سے اگر ان کی کنٹریبیوشن دیکھیں جائے پاکستان کے اندر امن کے اندر، کراچی سے لے کے بلوچستان سے لے کے پاکستان کے دیگر حصوں میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، اور ہی از اے فرنٹ لائن فائٹر، اور اس نے اپنی جاب کا حق ادا کیا ہے ایز اے بریو سولجر. تو ایک تو سب سے پہلے وہ غیرت مند آدمی ہے. نمبر 2، اس نے بڑا امن کے لیے کام کیا ہے. نمبر 3 یہ کہ کسی کو نام ڈالنے سے اور پتہ نہیں مناسب ہے نہیں ٹی وی پہ کہنا، ان کو میرا اپنا خیال ہے کہ بہت پہلے جنرل بن جانا چاہیے تھا. اس میں بھی بڑی رکاوٹیں ڈلی ہیں. کس نے ڈالی ہوں گی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ان کی اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ یا پروموشن کا پروسیس ہے، وہ چیف کے ہاتھ میں ندیم ملک صاحب بڑی کلیئرٹی اس کے اندر ہے کہ میں کراچی سے واقف ہوں. کافی میرٹ بیس سسٹم ہے ان کا، اور بہت زبردست انہوں نے کراچی کے امن کے لیے بھی کام کیا. لیکن وہاں پہ چوائس نہیں ہے نا کسی کی، وہاں تو ایک ان کا پروفیشنل ایک سسٹم ہے، کرائٹیریا، اس پہ جو پورا اترتا ہے وہ آگے آ جاتا ہے. نہیں، میں اپنی اسپیکولر انالیسس بول رہا ہوں. I may be wrong 100%.